فرقہ اور سلسلے میں کیا فرق ہے؟ تو ہر فرقے والا اپنے فرقے کو حق مانتا ہے اور دوسرے فرقے کے جو لوگ ہیں اس کو کافر مانتا ہے، دوسرے فرقے کو گمراہ کہتا ہے۔ ہر فرقے کے بانی دوسرے فرقے کے بانی کو کافر مانتے ہیں، اور جب تک یہ دوسرے فرقے والے کو گمراہ اور کافر نہ کہیں تو اپنا فرقہ جو ہے حق پہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہر فرقے والے دوسرے فرقے والے کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا راز بھی یہ لفظ فرقے میں ہی ہے۔ جیسے آپ فرقے کو جو ہے بار بار دہرائیے اس لفظ کو، فرقہ 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 پھر میں فرقہ دوہرا رہا ہوں مگر آپ کی سنائی میں جو ہے وہ کافر آئے گا۔ اب آئیے سلسلے کی طرف۔ سلسلے کے اندر یہ ہے کہ ہر سلسلہ جو ہے والا جو ہے دوسرے سلسلے والے کو جو ہے برحق مانتا ہے۔ ہر سلسلے کا جو بانی ہے ہم ان کو ولی کامل مانتے ہیں۔ ہر سلسلہ جو ہے نور ہے اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ نور علی نور ہے۔ یہ سلسلے لفظ کو اگر آپ دہرائیں گے، اس کو دہراتے جائیے، سلسلہ سلسلہ سلسلہ، یعنی آپ کو صلہ ملنے والا، یعنی سلسلے میں صلہ موجود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ فرقے میں فتوا چلتا ہے، فٹا ہوا کیا چلتا ہے؟ فتوا لگاتے ہیں نا ایک دوسرے پہ، وہاں فٹا ہوا چلتا ہے، اور یہاں پہ صلہ ہوا، یہ ہے سلسلہ۔ یہ سمجھے؟ ایک دفعہ اورنگزیب جو تھے انہوں نے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مجلس رکھی جس میں فرقے کے علماء کو بھی انہوں نے دعوت دی اور سلسلے کے صوفیہ کرام کو بھی دعوت دی۔ تو دعوت دینے کے بعد جب وہ فرقے کا عالم بیان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو دوسرے جو عالم تھے وہ کہنے لگے یہ کیا بیان دے گا، یہ تو میرے سامنے کا بچہ ہے، اس کے منہ میں کیا زبان ہے، دیکھو کتنی غلطیاں کرتا ہے۔ اس کی خامیاں نکالنے لگے اس کے بیان کے اندر سے۔ اب جب ایک ایک کر کے عالم کھڑے ہوتے تھے بیان دیتے تھے تو دوسرے جو عالم لوگ جو بیٹھے رہتے تھے وہ اس کے بیان میں سے خامی نکالنا اور بتانا کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ بعد میں مشائخ اعظام کی باری آئی تو ایک سلسلے کے صوفی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیان دیتے ہیں۔ بیان دینے کے بعد دوسرے جو صوفیاں کرام جو بیٹھے تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا ان سے اچھا تو بیان ہم دے ہی نہیں سکتے، ان سے اچھی تو بات ہم سمجھا ہی نہیں سکتے، اور ماشاءاللہ کیا انہوں نے بیان دیا، کیا نقطہ کھولا ہے۔ پھر جب دوسرا کھڑے ہو کر صوفی بیان دیتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے اور جو صوفیہ کرام بیٹھے تھے وہ ان کے بیان کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بیان میں کیا نقطہ کھولا۔ جب یہ دونوں باتیں اورنگزیب پر واضح ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ فرقے کیا چیز ہیں اور سلسلہ کیا چیز ہیں، کہ مشائخ الزام میں کیا بات ہے، یہ اولیاء کرام اس مقام و منازل پہ کیسے پہنچے۔ اور یہ دھیان رکھو مدرسوں کے اندر عالم بنایا جاتا ہے اور خانقاہوں کے اندر ولی بنایا جاتا ہے۔ مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے اور خانقاہوں کے اندر گھسایا جاتا ہے تاکہ وہ چمک اٹھے۔ یہ دونوں فرق کو اگر سمجھیں گے تو آپ کو آگے کی باتیں بہت ساری سمجھ میں آئے گی کہ آج کیا بات ہے کہ جب فرقہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں میں انتشار بڑھتا ہے، اور جب سلسلہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو سلام نہیں کرتا ہے، مگر جب ایک سلسلہ والا جب دوسرے سلسلے والے سے ملتا ہے تو دونوں بغل گیر ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سینہ بہ سینہ ہو جاتے ہیں اور محبت پیش آتا ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جائے گا، مگر یہاں آپ دیکھیے کہ اگر ایک سلسلہ والا ہے تو وہ دوسرے سلسلے کی خانقاہ میں جائے گا، دوسرے سلسلے کی جو ہے مزارات پہ جائے گا، ان کے جو ہے
جو ان کے جو مشائخین ہیں، ان سے ادباً ملے گا، ان سے احترامان ملے گا، ان کی محفلوں کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ یہاں وہی چیز کو غور و فکر کرنا ہے۔ وہاں پہ ٹکراؤ سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ محبت سکھائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو صلہ ملے گا کیونکہ یہ سلسلہ ہے، اور وہاں پہ جو ہے آپ کو کفر و شرک یہی چیز ملے گی۔ تو یہ جو میرے بیان سے تھوڑا بہت آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ فرقہ کیا اور سلسلہ کیا ہے۔ تو ہمیں سلسلے کو یعنی اپنانا ہے، یہ سمجھ میں آئی بات، ہمیں سلسلے کو اپنانا ہے۔ اور لوگوں نے فرقوں کی تعلیم دینا شروع کر دی ہے، اسلام کی کم کر دی ہے۔ اب ہر کوئی اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 4 پھر 14 خانوادہ، یعنی ہر سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ یہاں ہر جو ہے صوفی جو ہے دوسرے سلسلے کے بزرگ کو جو ہے وہ اپنا بزرگ مانتا ہے، مگر فرقے کا کوئی جو ہے دوسرے بانی، جو فرقے کے دوسرے بانی ہیں، اس کو یہ فرقہ جو ہے اپنا بانی نہیں مانتا، وہ اس کی مذمت اور اس کی رد ہی کرے گا۔ تو ہمیں جو ہے سلسلے کے اندر رہنے کی اور روحانیت حاصل کرنے کی توفیق رشید عطا فرمائے، آمین۔